بلند کرتا گیا، تمہاری سوچوں سے بھی بلند ہو گیا. پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کا نظام بنایا، پھر اس میں ستاروں کا نظام بنایا، پھر اس میں دن رات کا نظام بنایا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. ارے عقل والے کہاں دیکھتے ہو؟ تم بتوں کی عبادت کر رہے ہو، تم ہاتھوں سے بتوں کو تراشتے ان کے سامنے سجدہ کرتے ہو، تم گائے کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہو، تم سورج کو سجدہ کرتے ہو، تم چاند کو سجدہ کرتے ہو، تم قبروں کو سجدہ کرتے ہو. دیکھو تو صحیح، یہ سارا نظام اللہ نے بنایا. غور و فکر کرو، کوئی نہیں اس میں نشانیاں ہیں. زمین کا نظام اللہ نے کیسے بنایا؟ زمین سے چارہ نکل رہا ہے، اللہ اکبر. زمین سے تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کھانے کا نظام بنا رہا ہے. اللہ نے کہا دیکھو تو صحیح، تمہارے چاروں طرف میں نے توحید کی نشانیاں بنا دی. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. تم دیکھو اپنے آپ کو، 5 فٹ کے انسان ہو، اپنے اوپر اتراتے ہو. میں نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری مخلوق، تمہارا پیدائش، سارے کا سارا نظام میرے پاس ہے. اپنی خلقت کو تو دیکھو، تم بتوں کو سجدہ کرتے ہو، تم چاند کو سجدہ کرتے ہو، تم سورج کو سجدہ کرتے ہو. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. تمہیں بنانا مشکل تھا، اتنے بڑے آسمان کو بنانا مشکل تھا. بناها، میں نے اس کو بنا دیا. رفعها، پھر میں نے اس کو بلند کیا، پھر میں نے اس کو مزین کیا. وزينا السماء الدنيا بمصابيح، پھر میں نے اس کے اندر چراغ بنا دیے کہ ستارے کی صورت میں تمہیں چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، اس کی رات کو میں نے سیاہ بنا دیا. وأخرج ضحاها، پھر میں نے اس کے دل کو تمہارے سامنے ایسا نکالا کہ یہ چمک رہا ہے، ہر چیز تمہارے سامنے ہے. دیکھو تو صحیح، ایک اکیلا رب ہے، یہ سارے نظام کو بنانے والا ہے. اور ابراہیم قوم کے سامنے کھڑے ہو گئے، عقیدہ توحید کی طرف دعوت دی. اور جو بھالے گئے یہ چھوڑ دو. بادشاہ نے کہا میں آگ میں ڈال دوں گا، کہ آگ میں ڈال دو. آپ نے کہا گھر سے نکال دوں گا، کہ گھر سے نکال دو. برادری نے کہا ہم تمہیں قتل کر دیں گے، کہ مجھے قتل کر دو. یہ توحید کی نعمت اتنی بڑی نعمت ہے، اس توحید کی نعمت کے لیے میں پوری حکومت سے ٹکرا جاؤں گا. اس توحید کی نعمت کے لیے میں پوری سلطنت سے ٹکرا جاؤں گا. اس توحید کی نعمت کے لیے میں بادشاہ وطن سے ٹکرا جاؤں گا. اس توحید کی نعمت کے لیے میں اپنی برادری سے ٹکرا جاؤں گا. اس توحید کی نعمت کے لیے میں اپنے خاندان سے ٹکرا جاؤں گا. بادشاہ نے آگ جلائی، آگ میں پھینک دیا گیا. ابراہیم توحید کے لیے آگ میں چلے گئے. باپ نے گھر سے نکالا، بابل کو چھوڑا، عراق کو چھوڑا، فلسطین کو چھوڑا، اور چلتے چلتے مکہ کی وادی میں آئے. کوئی کچھ نہیں یہاں پہ، نہ انسان بستا ہے، نہ چرند ہے، نہ پرند ہے. چاروں طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کا نظام بنا دیا. اب سوچو تو قربانی پہلے دن سے ہے. تجھے مجھے صرف جنگل کی قربانی یاد رہی، لیکن دیکھو تو صرف ابراہیم پہلے دن سے قربانی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے. دربار کو چھوڑا یہ قربانی تھی، بادشاہ وطن سے ٹکر لی یہ قربانی تھی، آگ کے اندر چھلانگ لگائی یہ قربانی تھی. اور اللہ کی طرف سے حکم ہوا. اب اللہ نے ایک اور امتحان دیا. میں یہ کہتا ہوں، تاریخ کی کتاب میں تو نہیں لکھا، لیکن میرا وجدان یہ کہتا ہے حضرت ابراہیم کی شادی ہوئی جب 25 سال میں ہوئی ہوگی. تو جب شادی ہوئی تو اللہ سے مانگا ہوگا رب هب لي من الصالحين، کہ اللہ میں تجھ سے بیٹا مانگتا ہوں، بیٹا بھی نیک مانگتا ہوں. تو مانگتے رہے. 30 سال گزرے، 40 سال گزرے، 50 سال گزرے، 60 سال گزرے، 70 سال گزرے، 80 سال گزرے، 90 سال گزرے، 92 سال کی عمر. اللہ نے 92 سال کی عمر میں بیٹا عطا فرمایا. رب هب لي من الصالحين، اللہ تو مجھے بیٹا عطا فرما، تم نیک بیٹا ہو. فلما بلغ معه السعي، اب اس سے پہلے اللہ نے فرمایا فبشرناه بغلام علیم، میں نے ان کو ایک بیٹے کی بشارت دی. اب یہ علاقہ واقعہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. اب بیوی بری ہو چکی، خود بھی بوڑھے ہو چکے، 92 سال کے بوڑھے. وہ تمہیں عقیدہ توحید قرآن سمجھا رہا ہے. دیکھو اللہ کی توحید کو دیکھو. اللہ کے ہاتھ میں ساری کائنات کے خزانے ہیں، اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. اولادیں دینے والا کون؟ ایک اکیلا اللہ ہے. بیٹے دینے والا کون؟ ایک اکیلا اللہ ہے. بیٹیاں دینے والا کون؟ ایک اکیلا اللہ ہے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو اللہ چاہے بیٹے عطا فرمائے، جس کو اللہ چاہے بیٹے عطا فرمائے.
اب ابراہیم اللہ کے سب سے بڑے نبی ہیں، ابھی الانبیاء ہیں، خلیل اللہ ہے، اب وہ تجھے اور مجھے سکھا رہے ہیں اللہ سے مانگو، اللہ کے دربار میں آؤ، اللہ کے سامنے جھکو، اللہ دینے والا ہے، بیٹے کی خزانے بھی اللہ کے پاس، بچوں کی خزانے بھی اللہ کے پاس، اولاد کی خزانے بھی اللہ کے پاس. رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين. امید نہیں ہوئے اب تو دو دن اللہ سے مانگے، اب تو اللہ سنتا ہی نہیں ہے ہماری. 30 سال کی عمر میں شادی ہوئی، 92 سال کی عمر میں اللہ نے جا کے نبی کو بیٹا دیا. اللہ بتانا چاہ رہا تھا میرے مجھے تو اللہ توحید کی طرف بولنا چاہ رہا تھا کہ بڑھاپے میں بھی اگر کچھ اولاد دے سکتا ہے تو وہ ایک اکیلا رب ہے، ایک اکیلا رب ہے.